24 نومبر کا احتجاج اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد میں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی 24 نومبر کی کال اور حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ رات گئے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مشاورت میں 24 نومبر کے احتجاج کے لیے تیاری کی گئی، اس پر بات ہوئی، اس کی حکمت عملی پر بات ہوئی۔ تحریک انصاف نے ان تمام افراد کے اخراجات کی ذمہ داری جو احتجاج میں آئیں گے، ان سب کے اخراجات کی ذمہ داری تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ذمہ لگائی ہے۔ اور اگر ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا موجود ہوگا۔ اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے یا غائب ہوئے تو باقی لیڈرشپ موجود ہوگی۔ قیادت کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر اس بار موجود رہے گا۔ عوام اس بار بے یار و مددگار نہیں ہوگی۔ اس بار تحریک انصاف نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے کہ اسلام آباد کے چاروں راستوں کو استعمال کیا جائے گا۔ ہر طرف سے آنے والے راستے کو استعمال کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے لیے سرپرائز تیار ہے، لیکن تحریک انصاف کے احتجاج کا گیدرنگ پوائنٹ جو ہے وہ ڈی چوک ہی رہے گا۔ احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے یا خطرہ کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو انفارم کیا گیا ہے کہ 24 نومبر کو 9 مئی کی طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اعلامیہ آتا ہے۔ آخر ان کو اگر دھرنے جلسے کی اجازت دے دی جائے تو کیا ہوگا، لیکن حکومت سخت خوفزدہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس اس سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ 24 نومبر کو تحریک انصاف صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کو مزید ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ وی پی این بند کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بات آئی ہے وی پی این کی تو آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے پر رد عمل دیا کہ وی پی این جیسے فتوے دے کر اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت حلال والی یا حرام والی وی پی این چل رہی ہے۔ علماء کرام کو ایکس اور وی پی این کے غیر شرعی بیان سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ فارم 47 پر آنے والا وزیر اعظم شرعی ہے یا غیر شرعی۔ وزیر اعظم کا وی پی این کے ذریعے ایکس کا استعمال تو بعد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرامن سیاسی احتجاج سب کا حق ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ امن و امان کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے رکن پارلیمنٹ کے خط کے جواب میں پاکستان میں انسانی حقوق اور سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی حکام نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کریں، بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں اور قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے۔ اوم چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ملک اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ جب استحکام آتا ہے تو شر پسند عناصر اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ان کا تحریک انصاف سے ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو ملک میں کون سا استحکام نظر آ رہا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں، حالانکہ ان کا چہرہ اور الفاظ ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے۔ دیکھیے آنے والے کل میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔